بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ ایک مشہور واقعہ دور نبوی میں ثعلبہ کا زکوٰۃ نہ دینے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جس کا انجام بہت برا ہوا۔ اس کے بارے میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ثعلبہ انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تیرے لیے بربادی ہو، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرتے ہو ایسے بہت سے مال سے بہتر ہے جس کے شکر کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو۔ ثعلبہ نے دوبارہ عرض کیا، حضور دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس بات سے راضی ہیں کہ اللہ تعالی اور رسول کے مانند اپنا مال رکھے؟ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں گا یہ پہاڑ میرے لیے سونا چاندی کے ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے سونا چاندی ہو کر میرے ساتھ چلیں۔ ثعلبہ نے پھر عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے تو میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ثعلبہ نے کچھ بکریاں لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ روز بروز بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ آبادی میں ان کا رہنا دشوار ہو گیا۔ پھر انہوں نے باہر وادی میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتے، باقی نماز میں جماعت ترک ہونے لگی۔ ان کا مال اور بڑھ گیا اور اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ دور جنگل میں چلے گئے
اب تو جماعت سے بالکل نماز چھوٹ گئی، البتہ جمعے کے دن جماعت میں حاضر ہو جاتے۔ بکریوں کی تعداد اور بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مال کی کثرت کی وجہ سے جمعہ کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے بکریاں پالیں اور اس کی کثرت کی وجہ سے اس کو مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا اور فرمایا، ثعلبہ تیرے لیے خرابی ہے۔ اسی درمیان میں اللہ رب العزت نے مال کے صدقات اور زکوٰۃ لینے کا حکم فرما دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ ثعلبہ سے بھی زکوٰۃ وصول کر لانا۔ یہ دونوں عامل زکوٰۃ روانہ ہو کر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس کو زکوٰۃ کے لیے کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا، زکوٰۃ کا مطلب اور کچھ نہیں، یہ تو جزیہ ہی کی ایک قسم ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اچھا تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس ہوتے ہوئے جانا۔ دونوں مرد اسلمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے صدقہ کا حکم نازل ہونے کا حال سنایا تو اپنے اونٹوں میں اچھے صدقہ کے لیے الگ کر لیے اور دونوں کا استقبال کیا۔ ان عاملوں نے اونٹوں کو دیکھا تو کہا، بھائی ایسے عمدہ اور اچھے اونٹ چھانٹ کر دینا تم پر واجب نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہم تم سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے کہا، واجب نہ صحیح، لیکن میرے دل کی خواہش اسی میں ہے کہ لے لو، یہ سب زکوٰۃ ہی کے لیے ہیں۔ دونوں نے وہ اونٹ لے لیے اور اسی طرح حکم کے مطابق لوگوں سے صدقات لیتے ہوئے پھر ثعلبہ کی طرف لوٹ آئے تو ثعلبہ نے کہا، وہ فرمان تو دکھاؤ۔ جب دکھایا تو اس کو پڑھ کر کہنے لگا، یہ اور کچھ نہیں، جزیہ ہی ہے، جزیہ ہی کی ایک قسم ہے۔ اچھا اس وقت تو تم چلے جاؤ، میں بعد میں اس بارے میں غور فکر کروں گا۔ وہ دونوں عامل واپس چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ابھی دونوں نے کچھ عرض بھی نہیں کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھتے ہی فرمایا، ثعلبہ کی بربادی آئی اور اسلمہ کو جس نے اچھے اونٹ چھانٹ کر خوشی دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ پھر ان دونوں نے سلام عرض کر کے حال بیان کیا۔ ثعلبہ نے ایسا کہا اور اسلمہ نے اس طرح صدقہ بخوشی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی جس میں اس کے بخل کو بیان کیا گیا۔ جب ثعلبہ کی ہلاکت کی آیت اتری تو اس وقت بارگاہ رسالت میں اس کا کوئی قریبی آدمی موجود تھا۔ وہ روانہ ہو کر دوڑتا ہوا ثعلبہ کے پاس پہنچا اور کہا، اے ثعلبہ، تیرے حق میں قرآن کریم کے اندر یوں حکم نازل ہوا ہے، تیری خرابی ہے، تو نے کیا کر دیا۔ یہ سن کر ثعلبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میرا صدقہ قبول کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر ثعلبہ نے اپنے سر پر خاک ڈالنی یعنی مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، یہ سب تیرا ہی کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔
انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ حضرات گرامی، ثعلبہ کا واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ ثعلبہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا تھا۔ اس نے مال کی کثرت چاہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اسے بے حساب مال مل گیا۔ جس رب کائنات نے اس کو اتنا مال دیا، اس رب کائنات نے زکوٰۃ خیرات کا حکم نازل فرمایا۔ جب ثعلبہ کے پاس نبی نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو اس نے انکار کر دیا۔ اگر انکار نہ کیا ہوتا تو اس کا باقی مال پاک اور بابرکت رہتا، اور ساتھ ہی ساتھ دینے والے رب کا شکریہ بھی ادا ہو جاتا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ثعلبہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس نے نہ تو قرآن کو الہامی ہونے کا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور نہ ہی اسلام کو ترک کیا تھا۔ تمام باتیں اس میں موجود تھیں، اس کے اندر اسلام بھی تھا، نبی پر ایمان بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین بھی تھا۔ اس نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس پر آیت بھی اس کی مذمت میں آ گئی، اور اس کا انجام بھی برا ہوا۔ آج بھی بہت سے مالدار مسلمان ہیں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ کیسے مسلمان ہیں، رسول کائنات کی صحبت میں بیٹھنے والا، آپ کی زیارت کرنے والا، صرف زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔